کیا آپ کا بیٹا پڑھائی میں پیچھے رہ گیا ہے؟ کیا اسے نوکری نہیں مل رہی؟ کیا کاروبار میں بار بار رکاوٹ آ رہی ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا زندگی میں عزت، کامیابی اور حلال رزق حاصل کرے؟ اگر ہاں تو آج کی یہ بات آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ کبھی کبھی ماں باپ کی سچی دعا اور اللہ کی طرف امید انسان کے دل کو ایسی طاقت دیتی ہے جو مشکل وقت میں اسے ٹوٹنے نہیں دیتی۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے، اور ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اپنی زندگی میں آگے بڑھے، اچھے مقام تک پہنچے اور کسی کے سامنے مجبور نہ ہو۔ لیکن جب بار بار کوشش کے باوجود کامیابی نہیں ملتی تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ پیسے وقت مایوس ہونے کے بجائے اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہیے۔ آج کا یہ عمل اسی نیت سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر، ہدایت، علم، حلال رزق اور کامیابی کی دعا کریں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر سکون سے بیٹھ جائیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر ادا کیجیے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیے، پھر سورہ السرح، جسے عام طور پر الم نشرح بھی کہا جاتا ہے، 7 مرتبہ سورہ پڑھتے سمے اپنے بیٹے کو دل میں یاد رکھیے اور نیت رکھیے کہ یا اللہ، میرے بیٹے کے لیے جو چیز بہتر ہے وہ اس کے لیے آسان فرما، اور اس کے راستے سے ہر جائز رکاوٹ دور فرما۔ سورہ السرح میں مشکل کے ساتھ آسانی کا پیغام ملتا ہے، اس لیے اسے پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت سے امید رکھیے۔ لیکن ایک بات دھیان میں رکھیے کہ 7 مرتبہ پڑھنے کی خاص تعداد کو قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت کوئی گارنٹیڈ وظیفہ نہ سمجھے۔ یہ قرآن کی تلاوت اور دعا کا ایک معمول ہے۔ اصل اثر اور نتیجہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کسی خاص دن، خاص رقم یا پکی کامیابی کی گارنٹی کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ آپ کا کام ہے پورے یقین سے، ادب اور ساتھ اللہ سے اور اپنے بیٹے کو اپنی طرف سے جائز کوشش کرنے کے لیے تیار کرنا۔ اب جب آپ سورہ السرح 7 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر درود شریف پڑھیے اور اس کے بعد اپنے بیٹے کے لیے دل کھول کر دعا کیجیے۔ آپ اس طرح دعا کر سکتے ہیں: یا اللہ، میرے بیٹے کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس کو علم میں برکت عطا فرما، اس کی محنت کو کامیابی میں بدل دے، اس کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، اس کے راستے کی جائز مشکلیں آسان فرما، اسے اچھے دوستوں اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، اسے بری سنگت، بری عادت اور غلط راستوں سے بچا، اس کے دل میں ایمان، اچھے اخلاق اور اپنے ماں باپ کی عزت پیدا فرما، اس کے لیے وہ مقام مقرر فرما جس میں اسے دین اور دنیا دونوں کی بھلائی ہو، آمین۔ اگر آپ کا بیٹا پڑھائی کر رہا ہے تو دعا میں اسے علم کی برکت مانگیے۔ صرف یہ مت کہیے کہ وہ پریکشا میں نمبر لے آئے، بلکہ یہ بھی مانگیے کہ اسے ایسا علم ملے جو اس کے لیے زندگی بھر فائدہ مند ہو۔ اگر آپ کا بیٹا نوکری کی تلاش میں ہے اور کئی جگہ کوشش کے بعد بھی اسے کام مل نہیں رہا تو اس کے لیے حلال اور بہتر روزگار کی دعا کیجیے۔ اسے کہیے کہ وہ اپنی کوشش جاری رکھے، اپنی قابلیت بڑھائے اور ہر جائز راستے سے نوکری تلاش کرے۔ اگر آپ کا بیٹا کاروبار کرتا ہے اور کاروبار میں نقصان یا رکاوٹ چل رہی ہے تو اللہ سے حلال برکت مانگیے اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ اسے صحیح فیصلے کرنے کی سمجھ دے۔ یاد رکھیے، دعا کے ساتھ محنت ضروری ہے۔ اگر بیٹا پڑھائی نہیں کرے گا تو صرف وظیفہ پڑھنے سے پریکشا کی تیاری پوری نہیں ہوگی۔ اگر نوکری کے لیے کوشش نہیں کرے گا تو صرف دعا
کے भरोसे नौकरी का इंतजार करना सही तरीका नहीं। अगर कारोबार में गलत फैसले हो रहे हैं तो उन्हें सुधार भी जरूरी है। इसलिए इस अमल के साथ अपने बेटे को मेहनत, सब्र और सही रास्ते पर चलने की सीख जरूर दे। अब बात करते हैं उस बेटे की जो गलत दोस्तों में पड़ गया है। अगर आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता, देर रात बाहर रहता है, पढ़ाई से दूर हो गया है या उसकी आदतें आपको परेशान करती है, तो गुस्से में उसे बद्दुआ मत दीजिए। माँ बाप का दिल दुखता है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन बद्दुआ के बजाय हिदायत की दुआ करना बेहतर है। फजर के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कहिए, या अल्लाह, मेरे बेटे के दिल को सही रास्ते की तरफ फेर दे और हर बुरे रास्ते से बचा और उसे नेक लोगों की संगत अता फरमा। फिर सूरे अस-सराह की तिलावत कीजिए और उम्मीद रखिए कि अल्लाह उसके हाल को आपसे बेहतर जानता है। कई बार माँ बाप अपने बच्चे को सिर्फ कामयाबी की नजरिए से देखते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ी नौकरी, बड़ा घर, ज्यादा पैसा और ऊंचे ओहदे ही कामयाबी है, लेकिन असल कामयाबी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर आपका बेटा नेक है, हलाल कमाता है, अपने माँ बाप की इज्जत करता है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और अल्लाह से जुड़ा हुआ है, तो यह भी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसलिए अपने बेटे के लिए सिर्फ पैसा और शोहरत ना मांगे, उसके लिए ईमान, हिदायत, अच्छे अखलाक, इल्म, सोहत, हलाल रिज़्क और सुकून भी मांगो। हो सकता है अल्लाह आपके बेटे के लिए वह रास्ता खोल दे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। कई बार इंसान खास नौकरी या एक खास मुकाम को अपनी कामयाबी समझता है, लेकिन अल्लाह उसके लिए उससे बेहतर रास्ता चुनता है। इसलिए दुआ में यह जरूर कहिए, या अल्लाह, मेरे बेटे के लिए जो बेहतर है वही अता फरमा। यह बहुत खूबसूरत नियत है, क्योंकि इंसान सीमित चीजें जानता है, लेकिन अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। अगर आपका बेटा इस समय किसी परेशानी से गुजर रहा है, तो उसे बार बार नाकाम कहकर उसका हौसला मत तोड़िए। उसे यह कहिए कि तुमसे कुछ नहीं होगा। इसके बजाय कहिए, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, तुम्हें मेहनत करते रहो और हार मत मानो। कभी कभी बच्चों को पैसे से ज्यादा माता पिता के भरोसे की जरूरत होती है। आपका एक अच्छा वाकया उसके अंदर नई उम्मीद पैदा कर सकता है। इसलिए वजीफा पढ़ने के साथ बेटे का हौसला भी बढ़ाइए। फजर के बाद जब आप सूरे अस-सराह पढ़े, तो उसके मतलब पर भी गौर करें। इस सूरे में मुश्किल के साथ आसानी की उम्मीद दिलाई गई है। यह उम्मीद इंसान को बताती है कि परेशानी हमेशा नहीं रहती, हालात बदल सकते हैं और अल्लाह के हुक्म से बंदे रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन हमें सब्र और कोशिश का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। इस अमल को अपना रोजाना इसकी इबादत और दुआ के मामूल के तौर पर कर सकते हैं। वो कोई ऐसा दावा ना करे कि सस्ता 7 मरतबा पढ़ना ही 7 दिनों में बेटा करोड़पति हो जाएगा या तुरंत नौकरी मिल जाएगी। इस तरह के दावे लोगों को गलत उम्मीद दे सकते हैं। सही बात यह है कि हम कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं और फिर नतीजा उसके हवाले कर देते हैं। अल्लाह चाहे तो रास्ते आसान कर दे, चाहे तो किसी नुकसान से बचा ले और चाहे तो किसी दूसरी बेहतर चीज का इंतजाम कर दे। हमारी जिम्मेदारी दुआ, सब्र और जायज कोशिश है। अगर आपका बेटा आपसे दूर रहता है, विदेश में है या किसी दूसरे शहर में है, तब भी आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला के लिए कोई दूरी मुश्किल नहीं।
اپنے بیٹے کا نام لے کر دعا کیجیے اور اس کے لیے ہر خیر مانگے۔ اگر آپ کا بیٹا آپ سے ناراض ہے تو اس کے دل میں محبت اور صلح کی دعا کیجیے۔ اگر وہ شادی یا کریئر کو لے کر پریشان ہے تو اس کے لیے صحیح فیصلے کی دعا کیجیے۔ اگر وہ کسی آرتھک پریشانی میں ہے تو حلال رزق کی دعا کیجیے۔ اگر وہ پڑھائی میں کمزور ہے تو علم اور محنت کی دعا کیجیے۔ ہر حالت میں اللہ سے جڑے رہیے۔ یاد رکھیے، ماں باپ کا کام صرف بچے کی کامیابی دیکھنا نہیں بلکہ اسے صحیح راستے پر چلنے میں مدد کرنا بھی ہے۔ اس لیے اپنے بیٹے کی چھوٹی چھوٹی اچھی کوششوں کی بھی تعریف کرو، اسے محنت کی عادت ڈالو، اس کے ساتھ کھل کر بات کرے، اس کے لیے ایسا ماحول بنائے جس میں وہ اپنی پریشانی آپ سے کہہ سکے، اور سب ضروری بات، اس کے لیے دعا کرنا بند نہ کرے۔ آج فجر کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہو تو کچھ پل کے لیے دنیا کی ساری پریشانی بھول کر اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ درود شریف پڑھیے، سورہ السرح 7 مرتبہ پڑھیے، پھر ہاتھ اٹھا کر کہیے، یا رب العالمین، میرے بیٹے کے لیے زندگی کے ہر اس راستے کو آسان فرما جس میں اس کے لیے خیر ہے، اسے علم میں برکت دے، اسے رزق میں برکت دے، اس کی محنت میں برکت دے، اس کے وقت میں برکت دے، اس کے اخلاق کو بہتر بنا، اسے ہر بری چیز سے بچا اور اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ میرے بیٹے کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور مجھے اس کے لیے نیک دعا کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کے دل میں اپنے بیٹے کو لے کر کوئی پریشانی ہے تو وہی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے مشکل الفاظ کی ضرورت نہیں، سچے دل سے نکلی ہوئی دعا کیجیے۔ اپنی آواز دھیمی ہو سکتی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا رب آپ کی حالت جانتا ہے، اس لیے مایوس مت ہوئیے، دعا کرتے رہیے، اپنے بیٹے کو محنت کی طرف لاتے رہیے اور اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھیے۔ اور اس ویڈیو کو صرف دیکھنے کے بعد بھول مت جائیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کسی ایسے ماں یا باپ کے دل کو سکون دے سکتی ہے جو اپنے بیٹے سے مستقبل ہے تو یہ ویڈیو اس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی پریشانی ماں باپ پھر سے دعا کرنے کی امید دے دے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام بچوں کو نیک، کامیاب، صحت مند اور خوشحال بنائے، ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھولے، انہیں بری سنگت اور ہر غلط راستے سے بچائے، ان کی محنت میں برکت دے اور ہر ماں باپ کی جائز دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔